أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر اور قیامت پر ایمان لائے۔ پروردگار عالم ان سے کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ بہت مختصر سے الفاظ ہیں اور واضح ترجمہ ہے۔ قرآن کریم جو پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوا، جس میں احکام دین بھی ہیں، احکام شریعت بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور تمام مسائل آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک ہر چیز کا ان 114 سوروں میں تذکرہ ہے، جس کو اگر سمجھنے کی ضرورت ہو تو اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ قرآن اکیلے نہ لینا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی رکھنا، کیونکہ قرآن چپ ہے۔ اگر قرآن کو لوگے تو چپ رہے گا، نہ نماز بتلا سکتا ہے، نہ روزہ بتلا سکتا ہے، نہ حج و خمس و زکوٰۃ بتلا سکتا ہے۔ قرآن رکھا رہے گا، بے نمازی سوتا رہے گا، قرآن رکھا رہے گا، بغیر روزے رکھے انسان لیٹا رہے گا، لیکن یہ اس وقت بولنا شروع کر دے گا جب اہل بیت سے تمسک ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو ہم کو اہل بیت سے قرآن کو لینا ہے۔ اور دیکھیے پروردگار عالم نے جو انسان کی تخلیق کا نظام بنایا، اس انداز سے بنایا کہ کوئی انسان، اچھا جب انسان چاہتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے، جب انسان چاہتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ایسا؟ جب وہ بھیجتا ہے تو آتا ہے، جب وہ بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا سپر پاور ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو، بھیجنے کے بعد آتی ہے
اور بلانے پہ فوراً جاتی ہے. یعنی خالق نے انسان کے ان دو کونوں کو اپنے قبضے میں رکھا کہ تم آنے میں بھی مجبور ہو، جانے میں بھی مجبور ہو، بیچ میں تمہارے پاس اختیار ہے. یہ جو درمیان کی زندگی ہے انسان کی، یہ اختیار کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ درمیان میں اختیار ہے. اب جو کام ہم کریں گے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی، وہ ہماری کہ ہمیں جزا اور سزا پروردگار عالم نے اسی لیے رکھی. لیکن دوسرا مسلک جو ہے اس نے کہا نہیں، ہم مختار نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں. جو کام ہم کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے، اللہ کروائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں، اللہ نے کروایا. تو میں تو ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر کام اللہ کرواتا ہے آپ سے تو آدھا اس کے حصے میں جانا چاہیے، آدھا آپ کے حصے میں جانا چاہیے. نعوذ باللہ. پھر نماز کی سزا، نماز کی جزا اور نہ پڑھنے کی سزا. اور کیا؟ تو انسان یہ حصہ ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، آیا بے قوت، آیا بے لباس، آیا بے علم، آیا بے لباس آیا. جب اس دنیا میں آیا تو بے لباس، بے قوت، بے غذا، بے علم. اب اس دنیا میں آنے کے بعد ماں نے اس کو غذا دی، باپ نے اس کو لباس دیا، استاد نے اس کو علم دیا. اب انہوں نے جو اس کو ماں نے غذا دی تو اب اس سے اس کو قوت آئی، باپ سے لباس ملا، استاد سے علم ملا. تو اب لازم ہے کہ یہ انسان ماں کا بھی شکر گزار ہو، باپ کا بھی شکر گزار ہو، استاد کا بھی شکر گزار ہو، ماں کا بھی احترام کرے، باپ کا بھی احترام کرے، استاد کا بھی احترام کرے. لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ سب کچھ تو انہوں نے دیا، ہدایت کس نے دی؟ ہدایت کی ذمہ داری صرف اللہ کی ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کی ہے. جب ہدایت کی ذمہ داری تو ہادی مقرر بھی وہی کرے گا، ہادی مقرر وہ کرے گا. اب یاد رکھو، ہادی مقرر وہ کرے گا، ہادی کا انتخاب وہ کرے گا، بندے نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا ہادی ہوگا وہی منتخب کرے گا. اب اگر آپ اس مرحلے میں جاننا چاہیں کہ ہم کو تفریق پتہ چلے کہ کون کس کیٹیگری میں ہے، تو ایک واقعہ، ایسا واقعہ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ جس کے بعد ہم کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت سے لے کر اور آخر خلقت آدم سے لے کے قیامت تک آپ اس واقعے کو لاتے رہیے، آپ کو نتیجہ ملتا رہے گا. کون سا واقعہ ہے؟ جناب آدم کا اور ابلیس کا. وہ والا واقعہ آپ لے لیجئے. اب آئیے سامنے، جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی اور ہادی کو منتخب کیا تو کسی نے ہادی کو قبول کر لیا، کوئی ہادی کا انکار کر کے کافر ہو گیا. اور کیا کون سی منزل ہے؟ کس منزل کی بات کیا ہے؟ جا کر دیکھیے قرآن کریم میں، جب پروردگار عالم نے ابلیس سے سجدے کا دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو خالق نے کیا کہا کہ نہیں کیا. تو اب ابلیس، اور ایک جملہ آپ سن لیجیے، غور کیجیے، یہ سارے واقعات آپ سب کے معلوم ہیں،
میں تو صرف اس میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ ابلیس اس نے کیا کہا تھا؟ پروردگار قیامت تک کی اجازت دے دے. خالق نے کہا نہیں، وقت معلوم تک کی تمہارے پاس اجازت ہے، جاؤ. اس نے کہا میں بہکاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ، چوری و سینہ زوری. کہہ رہا میں بہکاؤں گا. ارے کہہ دیتا داڑھی بڑھا کر جماعت بناؤں گا، تبلیغ کروں گا. بھائی جماعت چلاؤں گا تبلیغ کی، ہم تبلیغ کریں گے علاقے علاقے جا کر لوگوں سے رابطہ کر کے. لیکن نہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، ہم جو ہیں بہکائیں گے. اے ابلیس، ارے کہہ دیتا کہ ہم تبلیغ کریں گے، ہم تیرے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. کہے گا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، میں انکار کا، بہت جملہ سنیے گا، میں انکار کر کے کافر بن سکتا ہوں، منافق نہیں ہو سکتا ہوں. انکار کر کے کافر بن سکتا ہوں، منافق نہیں. منافق، اور منافقت صحیح بات ہے. منافقت جو ہے اس کو بالکل اختیار نہیں کر سکتا. تو ابلیس نے دیکھا، آپ نے انکار کر دیا. اب جا کر دیکھیے گا قرآن کریم میں، قرآن کریم کا 7واں سورہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر. ابلیس نے ایک بات کہی تھی اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. ابلیس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، ہے نا؟ یہ تو کہا تھا سب کو بہکاؤں گا سوائے اس کے جو تیرے مخلص ہیں. جو تیرے مخلص ہیں. یہ مخلص کون ہے؟ یہ مخلص کون ہے؟ یعنی انبیاء و مرسلین. ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. دیکھیے ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا اس دن، 2 دن پہلے. کیا بتائی تھی آپ کو؟ اصول دین بتائے تھے نا آپ کو. آپ کو اپنے بھی اصول دین پتہ ہے اور ان کے بھی اصول دین پتہ ہے نا. دیکھیے اس میں بار بار تکرار کرنا پڑ جائے گی، ذرا یاد ہے نا سب. ان کے اصول دین، ہمارے اصول دین، ہے نا؟ سب معلوم ہے. بہت توجہ کیجیے گا. ابلیس نے کیا کہا؟ اور اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے گا جو آیت ہے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اس میں بھی کیا چیزیں؟ 3 کا اقرار ہے، نبی، توحید، نبوت اور قیامت. بہت توجہ کیجئے گا. توحید، نبوت، قیامت، ان 3 کا اقرار اس آیت میں ہے. اصول دین ان کے بھی 3 ہیں. اللہ نے کہا 3 اصول دین والا مومن نہیں ہے. اب ابلیس کو دیکھیے آپ، اب ابلیس کے پاس آ جائیے، بہت غور کیجیے گا. ابلیس نے کیا کہا؟ پروردگارا ہم تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائیں گے. اور کیا آپ نے نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یعنی اللہ کو مان رہا تھا، توحید مان رہا تھا. غور کیا آپ نے؟ صالح بندوں کو مان رہا تھا، یعنی نبیوں کو مان رہا تھا. قیامت کو بھی مان رہا تھا کہ قیامت تک کی مولا دے. تو گویا ابلیس کا اصول دین میں 3 پر عقیدہ تھا، توحید، نبوت، قیامت. خالق نے کہا یہ مردود ہے. اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے خلیفہ کو انکار کیا، یعنی امامت کو چھوڑا. اور ابلیس نے کیا کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کو بنایا، یعنی عدالت خدا پر انگلی اٹھائی. یعنی جن 2 چیزوں کا انکار ابلیس نے کیا، ایک عدالت خدا، ایک امامت، آج اس کا جو کوئی انکار کرے وہ ابلیس کا پیروا کرنے والا ہے. صلوات پڑھ دو.
وہ ابلیس کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ وہی ابلیس جس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ہم جو ہیں نہیں مانیں گے. اور یاد رکھیے ابلیس کس طریقے سے مختلف مواقع کے اوپر مختلف انداز میں ابلیس نے، آپ ٹیلی کرتے چلیے دیکھیے، کیونکہ میری کوشش یہی رہتی ہے نا کہ نتیجے کے ساتھ گفتگو کے آپ کے حوالے کیا جائے نا، تاکہ آپ کے پاس ایک سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی موجود رہے. اور کیا آپ نے اب ابلیس کا طرز عمل کیا ہے، اس کی کیا ہے، اور ادھر کیا ہے. ابلیس نے کس طریقے سے خلافت کا انکار کیا، عدالت پہ شک کیا، آج اسی پہ شک ہو رہا ہے، عدالت پہ خلافت کے اوپر شک کیا جا رہا ہے. اور ہم نے امامت کو بھی مانا، عدالت کو بھی مانا. یہ عظمت ہے ولایت کی، کیونکہ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ غور فرمائیے گا کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، ایک گروہ یمن سے آیا اور پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ ہم لوگ نوح کی اولاد میں سے ہیں، جناب نوح کی اولاد میں سے، اور ہم آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نوح ان کے وصی سام تھے، تو یہ بتائیے آپ کا وصی کون ہے؟ مولا کائنات تشریف فرما تھے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے وصی ہیں. متوجہ ہوئے کہ اگر آپ وصی ہیں تو پھر ہم کو سام کی زیارت کرا سکتے ہیں. نوح کے وصی سام کی زیارت کرا سکتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا یہیں زیارت کرنا چاہو گے یا اپنے گھر پہ؟ کہاں زیارت کرنا ہے؟ کہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو یہیں زیارت کروا دیجئے. مولا نے کہا اٹھو. پوری جماعت اٹھی، مسجد کے اندر لے گئے، محراب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ٹھوکر ماری. جیسے ہی ٹھوکر ماری زمین میں شگاف ہوا، سام برآمد ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے لا السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ. سمجھئے؟ کل باقاعدہ ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سلام کیا تو مولا کائنات نے کہا زیارت کر لو. آپ دیکھیے تو عظمت، سب نے زیارت کی. تو مولا کائنات نے جب کہا یہ سام ہیں تو انہوں نے اپنے صحیفے کو نکالا اور کھول کے ٹیلی کرنا شروع کیا. جب ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ایک سورت سنا دیں جو اس کتاب میں، تو کنفرم ہو جائے گا یہ سام ہے. چنانچہ سام نے ایک سورت بھی سنا دی. جب سورت سنا دی تب سب کہنے لگے کہ یقینی طور کے اوپر اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ محمد کے وصی اور اللہ کے ولی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ایسے بہت سے واقعے ہیں، لیکن آج پرابلم کیا ہے؟ آج پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب ہمارے ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر اس کے بعد جناب سام وہیں لیٹے اور زمین بند ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا. پورا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ایک ایک لفظ میرا پڑھا ہوا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب اس طریقے سے
فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں شک پیدا کرنا کہ کیسے ممکن ہے کہ 3 سال کا بچہ وہ کلے اجدر کو چیر دے، کیسے ممکن ہے کہ جب باب خیبر کو اکھاڑا جائے تو زمین پہ زلزلہ آ جائے، کیسے ممکن ہے کہ دیوار میں در بن جائے، کیسے ممکن ہے کہ پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے، کیسے ممکن ہے کہ دیوار ہٹ جائے اور چلی جائے، کتنا کیسے کیوں کس لیے اتنا ہوتا ہے۔ جب فضائل علی ابن ابی طالب یاد ہوتی، کیسے کیوں کس لیے کیسے آ گئے مدینے سے خیبر میں، کیسے قرآن ختم کر لیا، ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پہنچتے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر موقع پر جب علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے، کیوں کیسے کس لیے، کیوں کیسے کس لیے، کیوں کیسے کس لیے، تم رٹ لگا لیتے ہو، رٹ لگا لیتے ہو۔ اب 2 جملے ہم سے بھی تو سن لو۔ میں ایک بات پہلے واضح کرتا چلوں، اور کیجئے گا، نبی کس کے مولا ہے؟ نبی کس کے مولا ہیں؟ سب کے مولا ہیں، انبیاء کے بھی مولا ہیں، آدم کے بھی، نوح کے بھی، موسیٰ کے بھی، عیسیٰ کے بھی، یحییٰ کے بھی، سب کے مولا نبی۔ اور جس کے نبی ہیں اس کے علی مولا۔ اور کیا آپ نے تو آدم کے مولا علی، نوح کے مولا علی، عیسیٰ کے مولا علی، موسیٰ کے مولا علی، یحییٰ کے مولا علی۔ تو جب علی مولا ہے تو یہ کیا ہوئے؟ علی مولا تو پھر یہ کیا ہوئے؟ بھئی وہ مولا ہے تو یہ غلام۔ اور غور توجہ کیجئے گا، یہ ذہن میں ہے نا آپ کے؟ میں نے بات کو اس لیے واضح کر دیا، جب علی کے فضائل کی بات آئی، کیوں کیسے کس لیے، کیوں کیسے کس لیے، کیوں کیسے کس لیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مولوی جو علی کے فضائل میں شک کرتے ہیں، سوال پیدا کرتے، کبھی پوچھتے ہیں کہ موسیٰ کا عصا سانپ کیسے بنا؟ موسیٰ کا عصا درخت کیسے بن گیا؟ موسیٰ نے عصا مارا تو راستہ کیسے بن گیا؟ داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم کیسے ہو گیا؟ سلیمان کے تخت ہوا میں کیسے اڑنے لگا؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے، ہر ایک قبول کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلام کے معجزے پہ ایمان رکھتے ہو اور مولا کے فضائل سے انکار کرتے ہو۔ یاد رکھیے، ان کے دین، شریعت، عظمت، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ غیروں نے پہچانا، غیروں نے پہچان لیا، اپنوں کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا، اپنوں کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا۔ اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مباہلے کا واقعہ تو ہوا تھا نا، ہوا تھا نا، عیسائی آئے تھے نا، جب عیسائی آئے تھے تو لعنت وغیرہ ہوئی تھی، لعنت ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، بلایا گیا تھا۔ اچھا، جب بلایا گیا تھا اور کئی دن گفتگو ہوتی رہی، بہت توجہ کیجئے گا، ایک جملہ آپ سے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک جملہ کہ کئی دن تک بلایا گیا اور آتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور اس کے بعد ان کا جو مین تھا، دیکھیے 3 دن تک یہ مسجد میں آئے تھے اور آنے کے بعد ان سے بیٹھ کر گفتگو ہوئی تھی۔ اب 1-2 جملے اور میرے ذہن میں آ گئے تو بیان کرتا چلوں۔ 1-2 دن آئے، آنے کے بعد ان سے گفتگو ہوتی رہی کہ بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا جس طریقے سے آدم بغیر ماں باپ کے ہیں، یہ بغیر باپ کے ہیں۔ پھر نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اسی طریقے سے قرآن کی آیات سے لم یلد ولم یولد سب کچھ سمجھایا گیا،
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مسجد میں آتے تھے نا, مسجد میں آنے کے بعد دیکھتے تھے کہ کس سے مقابلہ ہے, کس سے مقابلہ ہے, دیکھ رہے تھے روز. لیکن اس کے بعد مباہلہ کرنے پر راضی ہو گئے, مباہلہ کرنے پر راضی ہو گئے. کیوں؟ اور مباہلہ کیا بھی نہیں, مباہلہ کرنے پہ راضی ہو گئے اور مباہلہ کیا بھی نہیں, ابھی بھاگ بھی گئے. بھئی اگر بھاگنا تھا تو پھر اقراری کیوں کیا؟ اور کیا بھئی اگر بھاگنا تھا تو پھر اقرار کیوں کیا؟ پہلے ہی منع کرتے تھے کہ ہم جو ہیں مباہلہ آپ سے نہیں کریں گے. پہلے اقرار کیا, ٹائم سیٹ ہوا اور لاسٹ مومنٹ پہ بھاگ گئے. قسم خدا کی بہت توجہ کیجئے گا, لاسٹ مومنٹ پہ بھاگ گئے. کیوں؟ فکر کیا آپ نے, غور کیا آپ نے؟ دیکھیے یاد رکھیے, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بدر میں کیا ہوا, ان لوگوں کو معلوم تھا احد میں کیا ہوا, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ خندق میں کیسے سہمے ہوئے تھے, ان لوگوں میں کو معلوم تھا کہ خیبر میں کیسے بھاگ رہے تھے. بہت غور کیجئے گا, وہ پوری تاریخ ان کے سامنے تھی کہ رسول کے جو پروانے ہیں, یہ پروانے, بھئی پروانوں کا لفظ ذہن میں رکھا کیجئے گا. پروانوں کا معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب تک شمع روشن, لالچ میں آتے ہیں شمع کے پاس. تو اب معلوم تھی تاریخ ان کو, معلوم تھا احد میں کیسے چڑھ گئے تھے, معلوم تھا خندق میں کیسے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے, معلوم تھا خیبر میں جاتے تھے کیسے واپس آ جاتے تھے. سب تاریخ معلوم تھی. لہذا انہوں نے اقرار کر لیا, اور مسجد میں بھی جب آتے تھے تو دیکھتے تھے سب بیٹھے ہوئے, تو اقرار کر لیا کہ ہاں مباہلہ کریں گے, ہاں مباہلہ کریں گے. لیکن جب مباہلے کے میدان میں پہنچے تو ان کے سب سے بڑے راہب نے کہا, یہ دیکھو آیا کون ہے, آیا کون ہے. کہ اگر رسول اپنے رشتہ داروں کو لائے ہیں تو مباہلہ نہ کرنا, اگر دوستوں کو لائے ہیں تو مباہلہ کر لینا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں راہب کہہ دیتے کہ اگر رسول قرار لے کر آئے ہیں تو مباہلہ نہ کرنا, اور اگر فرار آئے ہیں کیونکہ یاد رکھیے گا, وہ سمجھے تھے کہ یہی سب آئیں گے, سمجھ گئے, لیکن وہاں کسی کی حیثیت نہیں تھی, اوقات نہیں تھی جانے کی کہ چلا جاتا, کیوں نہیں جاتا, اے بھیا چلے جاؤ, اے بھیا آج چلے جاؤ رسول کے ساتھ مباہلہ میں. اچھا اب ایک جملہ اور آگے دیکھیے. رسول جب پہنچے تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا دیکھو جب ہم دعا کریں تو تم لوگ سب آمین کہنا ہے نا, آمین کہنا. آج بتائیے, سچ بتائیے گا آپ, کیا رسول کی دعا کو آمین کی ضرورت ہے؟ بتائیے. رسول کی جو دعا ہے ان کو آمین کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات, شہزادی دو عالم, امام حسن, امام حسین, یہ سب آمین کہیں, رسول دعا کریں, ضرورت ہے.
ہر ایک گردن ہلا رہا نہیں تو پھر کیوں لے گئے آمین کے لیے؟ کیوں آمین یہ لے گئے؟ رسول آل محمد کو، محمد اپنے ساتھ اپنی آل کو لے گئے کہ دعا ہم کریں گے، آمین یہ کہیں گے تو مستجاب ہوگی۔ مسلمانوں سمجھ لو، جب محمد کی دعا بغیر آل کے مستجاب نہیں ہے تو تمہارا دین و دعا۔ بس ایک بات میں نے جو کہی تھی نا کہ کیوں نہیں راضی ہوئے جانے کے لیے، راضی کیوں نہیں ہوئے؟ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا راضی؟ وہاں تو کوئی تلوار بھی نہیں چلنا تھی، نہ تلوار چلنا تھی، نہ زخم کی بات تھی، کوئی چلے جاتے سب لوگ۔ بہت ہوشیار تھے، بہت ہوشیار تھے، کیوں نہیں گئے؟ ارے کوئی تو چلا جاتا، کوئی پروانہ تو ساتھ میں ہوتا نبی کے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ جانتے تھے یہاں تلوار کا معاملہ نہیں ہے، تلوار کا معاملہ تھا تو پہاڑ نے بچا لیا، یہاں لعنت کا معاملہ ہے، اور لعنت جب پڑے گی تو ڈھونڈ کے آ کر پڑ جائے گی، نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ میدان بچا سکتا ہے۔ عزیزو، بس اس لیے اہل بیت وہ ہر ایک جانتا تھا۔ اور ایک جملہ جو میں کہہ رہا تھا وہ رہ گیا، بیچ میں چھٹ گیا ہے، ہو سکتا ہو آپ کے ذہنوں میں پھنسا ہو، کہ مباہلہ کرنے آ گئے تھے عیسائی، ہے نا، جبکہ معاملہ ان کا لعنت سے ریلیٹڈ تھا، وہ بھی اپوزیشن ہے ہمارا، ہے نا، لعنت سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن کبھی آپ عیسائیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ کوئی بھیجتا ہے عیسائی پہ لعنت؟ جبکہ انہی کا معاملہ ریلیشن ہے لعنت سے، کوئی بھیجتا ہے عیسائی پہ لعنت؟ اپوزیشن ہے، لعنت سے ریلیٹڈ ان کا میٹر ہے، تب بھی کوئی لعنت نہیں بھیجتا۔ کیوں نہیں بھیجتا؟ بس اسی لیے کہ انہوں نے لعنت پڑھنے سے پہلے اپنے کو ہٹا لیا کہ بس ہم ہار گئے، بس یہ تھے ادھرمی، لیکن جو ہٹ دھرمی پہ آبادہ تھے وہ آج تک لعنت کھا رہے ہیں۔ ان پر آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ اور کیا آپ نے؟ وہ کون سی منزل ہے؟ بس اسی لعنت کے پھیر میں پھنس گیا یزید۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حسین کو شہید کر کے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو امام حسین نے شہید ہو کر یزید کو اور یزیدیت کو مار ڈالا۔ اور کیا آپ نے؟ یزیدیت بھی مر گئی۔ آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ میں صاف اس کا جواب دیے دیتا ہوں۔ اگر یزیدیت عاشورہ کے بعد بچ جاتی تو پھر زین العابدین سے سوال بیعت کر لیتی۔ زین العابدین سے سوال بیعت نہ کرنا یعنی وہیں بیعت کے جنازے کو یزیدیت کو دفن کر دیا۔ کہیں پہ تو ہوتا کہ سید سجاد سے باپ سے بڑا اصرار تھا، لیکن اب وہ منزل ہے جس منزل کو آپ کے سامنے آج جو ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جہاں حسین چاہتے یہ تھے، بھئی ایک یزید ایک نہیں تھا، میں نے کہا نہیں، پورے اس کردار کو مارنا چاہتے تھے، پورے اس کیریکٹر کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے میدان میں آئے تھے تاکہ تاریخ میں لکھا جائے ایک طرف یزید کا خیمہ تھا، یزیدیوں کا خیمہ تھا، ایک طرف حسین کا خیمہ تھا، حسینیوں کا خیمہ تھا، یزیدیوں کا عمل کیا تھا، حسینیوں کا عمل کیا تھا۔
غالب کون رہا، مغلوب کون ہو گیا؟ عزاداران امام مظلوم، مجلس مکمل ہو گئی۔ کتنا تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ 4 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور جب 4 محرم آئی تھی نا تو ابن زیاد نے کوفے میں خطبہ دیا اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ کوفیوں، تمہارے لیے پیغام ہے یزید کا کہ تم سب کربلا پہنچو۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ بہت بڑی تعداد میں کوفی آمادہ ہو گئے، جہاں شمر ملون کئی ہزار کا لشکر لے کے نکلا، ابن رہینہ 3000 کا لشکر لے کے نکلا، حسین 3000 کا لشکر لے کے نکلا، کئی ایسے سپاہی وہ لے کر لشکر کو نکلے۔ کربلا کی زمین پر جب لشکر پہنچ رہے تھے دشمن کے، زمین کربلا پر آواز تھی ٹاپوں کی، زمین کربلا ہل رہی تھی۔ زمین کربلا کو جب اس انداز کو دیکھا، ایک دفعہ شہزادی زینب اپنے بھائی کے پاس آئیں، بھیا یہ فوجیں کون سی آ رہی ہیں، یہ کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں؟ حسین نے بہن کے چہرے کا رخ کیا، زینب یہ کوفے سے فوجیں آ رہی ہیں، یہ یزیدی فوجیں آ رہی ہیں، ہم سے جنگ کرنے آ رہی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک چھوٹا سا جملہ ہے جناب زینب کا، احساس کر لو تو کافی ہے رونے کے لیے۔ شہزادی کی غربت کا احساس کر لو۔ شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے ایک جملہ کیا کہا، اس جملے کو میں دیکھیے گا۔ جب حسین نے کہا یہ دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں تو جناب زینب کہتی بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو بلائیے۔ بھیا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو مدد کے لیے بلائیے۔ حسین نے جیسے یہ جملہ سنا کہا زینب ارے ایک دفعہ پہرے لگا دیے گئے، اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا، راستے بند ہو گئے۔ پھر جملہ جناب زینب کا سنیے گا، اے آقا اے میرے بھیا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو بلا لیجیے۔ جزاکم اللہ، اپنے دوست کو بلا لیجئے۔ اے بھیا حبیب ضرور آئے گا۔ حبیب کون تھے؟ حبیب کے والد مظاہر جو پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں سے تھے، جب مولا کائنات کوفے آئے تو بھی کوفے آ گئے تھے۔ حبیب وہ تھے، حبیب مظاہر وہ تھے، انہی کا بیٹا حبیب قسم خدا کی امام حسین سے کس طریقے سے عاشق تھے۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف لیے جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، پیغمبر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک بچے کو بلایا، بچے کو جب بلایا بچہ آیا، اس کو اپنے زانو پر بٹھایا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ چاہنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بچے اتنے کھیل رہے تھے، آپ نے صرف ایک بچے کا انتخاب کیا اور اس کا بوسہ لیا؟ کہ تم کو نہیں معلوم ہم نے اس بچے کو دیکھا ہے۔ پیغمبر کیا دیکھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میرا بیٹا حسین آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا، حسین جہاں قدم رکھتے تھے وہاں کی یہ خاک اٹھا کے پیشانی سے لگا رہا تھا۔ حسین کی قدموں کی خاک حبیب اپنے پیشانی پر مل رہے تھے۔ جزاکم اللہ۔ یہ انداز کربلا میں سب پہنچ چکے ہیں۔ کربلا کا واقعہ قسم خدا کی، حبیب ابن مظاہر کوفے میں بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر کھانا نوش فرما رہے ہیں کہ اتنے میں دق الباب ہوا۔ پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا ننگے پیر باہر آئے، حسین کے خط کو لیا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد پیشانی سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، خط کو موڑا، زوجہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا حسین کا خط آیا ہے؟ کہاں؟ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے ہم کربلا آ گئے ہیں، نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، خط ملتے ہی ہماری فوراً مدد کرنے کو چلے آئے۔
جیسے ہی زوجہ نے یہ جملہ سنا کہا پھر کیا تمہارا ارادہ ہے؟ کہا سوچتا یہ ہوں کہ یہ یزید اور حسین کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے بیچ میں نہ پڑوں۔ ایک دفعہ زوجہ نے اپنی تیوریوں کو بدلا، آواز دی تم یزید کا مقابلہ نواسہ رسول سے کر رہے ہو؟ اگر تم کو نہیں جانا ہے تو نہ جاؤ، یہ میری چوڑیاں تم لے لو، یہ میرا دوپٹہ تم لے لو، اپنی تلوار مجھ کو دے دو، میں زہرا کے لال کی نصرت میں جاؤں گی۔ جیسے ہی حبیب نے جملہ سنا کہا یہ کیسے ممکن ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ارے میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ایک دفعہ حبیب کی زوجہ بولی اگر واقعاً یہ سچ ہے کہ تم میرا امتحان لے رہے ہو تو ہم تم کو دعا دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو غربت کا اندازہ لگاؤ۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام آیا اور آنے کے بعد غلام کہتا ہے، غلام سے کہتے دیکھو پہرا سب طرف ہے، تم چلو ہمارا گھوڑا لے لو اور فلاں فلاں مقام کے اوپر ملنا۔ اور حبیب پیدل گلیوں کے راستہ دشمن کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے تھے۔ چونکہ حبیب پیدل تھے اور خطرہ بھی تھا، غلام کو کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، گھوڑا بھی تھا، غلام پہلے پہنچ گیا، حبیب کو دیر ہوئی۔ جیسے ہی حبیب کو دیر لگی، گھوڑے سے غلام کہہ رہا تھا میرے آقا کے وفادار گھوڑے تو پریشان نہ ہو، اگر تمہارا آقا مدد کرنے کے لیے حسین کی نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت میں جائے۔ بس جیسے ہی اس جملے کو حبیب نے سنا آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے مولا پہ اتنی غربت آ گئی کہ اب غلام مدد کے لیے آگے بڑھ رہے۔ جزاکم اللہ۔ ذرا تصور کیجئے گا، یہ جملے آپ سن رہے ہیں، یہ جملے آپ سن رہے ہیں، کتنے سالوں کے بعد سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ذرا احساس کیا جب غریب ماں کربلا میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی غربت کو دیکھ رہی ہوگی، کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہائے میرا حسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، بس 2-3 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا، اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی۔ حبیب غلام کو آزاد کیا اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے چل دیے۔ ادھر حسین نے علم تیار کیے اور تقسیم کیے، ایک علم ان کا ہے، ایک علم ان کا ہے، ایک علم، اور ایک علم بچا لیا اور وہ علم سجا ہوا رکھا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا آقا یہ علم کس کو عنایت فرمائیں گے؟ کہا اس کا لینے والا ان قریب آتا ہوگا، ان قریب آتا ہوگا۔ قسم خدا کی عزاداروں ذرا سا تصور کرو، احساس کر کے دیکھو غربت حسین کی اور اصحاب حسین کی۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ راہ کوفہ کی طرف سے ایک دفعہ ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ حسین نے آواز دی عباس جلدی آگے بڑھو، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے، اے علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے۔ ایک طرف سے اکبر چلے، ادھر سے عباس چلے، حبیب تھوڑا آگے بڑھنے کا گھوڑے سے اتر گئے۔ دونوں نے بڑھ کر استقبال کیا، حسین کے پاس پہنچے، ہاتھوں کا بوسہ دیا، قدموں پہ سر کو رکھا۔ دوستوں میں آوازیں بلند ہو گئی، ایک گفتگو کی آوازیں بڑھی۔ عزاداران بابلو آوازیں بلند ہونے لگی۔ جیسی آوازیں بلند ہوئی زینب کے کان میں آوازیں گئیں، زینب کے کان میں آوازیں گئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زینب کے کان میں جیسی آواز گئی، زینب نے فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ دیکھو یہ خیمہ حسینی سے آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ آئیں فضہ، آنے کے بعد در خیمہ سے آواز دی کہ یہ آوازیں بلند کیوں ہیں؟ آواز دی گئی فضہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر اسدی آ گئے۔
بس فضہ پلٹی، زینب کے پاس آئیں، کہا شہزادی مبارک ہو، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے۔ ایک بوڑھا صحابی آ گیا، جیسے ہی زینب کو پتا چلا کہ فضہ جاؤ میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو اور کہہ دو زینب شکریہ ادا کرتی ہے۔ فضہ در خیمہ پر آئی، آواز بلند کی، اے حبیب تم کو مبارک ہو، علی و فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے، تمہارا شکریہ۔ حبیب نے تماچے مارے، اے پروردگارا اہل حرم پہ یہ وقت، جزاکم اللہ، یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہا جا رہا ہے۔ جناب حبیب کس طریقے سے مضطرب تھے، اللہ اکبر، مطمئن تھے، بیویاں مطمئن ہو گئی، حبیب آ گئے۔ بس عزادارو، یہ حبیب کی عظمت اور حبیب کا مرتبہ، شب عاشور چاہنے والے خیموں کے ارد گرد تھے کہ کوئی خیموں پہ حملہ آور نہ ہو اور کوئی توہین نہ کر دے۔ اتنے میں حبیب کو ایک آواز سنائی دی، خاتون کی آواز سنائی دی، اور کان سے جو ٹکرائی تو اس میں تھا کیا؟ حسین سے کہہ رہی تھی، بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا، ایسا نہ ہو کہ کل عاشور کے دن یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ آواز کو سنا، حبیب نے اصحاب حسین کو جمع کیا، کہا تم سب یہاں بیٹھے ہو، ارے ہم پروائے ہو، رسول و علی و فاطمہ کی بیٹی ہماری شجاعت میں وفاداری میں شک کرتی ہے۔ سب نے تلواروں کو نیام سے نکالا، خیمے کے باہر آئے، تلواروں کو گردن میں رکھ لیا۔ اے بی بی وفاداری پہ شک نہ کیجئے، جزاکم اللہ۔ بس مجلس ختم کر دی، مجلس مکمل ہو گئی۔ عزاداران ایمان مظلوم، آج تک اصحاب کا تذکرہ تھا، کل سے عائزہ کا تذکرہ شروع ہوگا۔ کل تو 5 محرم ہو جائے گی، کل اون محمد کے تابوت برآمد ہوں گے، ہے نا؟ پرسوں جناب علی اکبر کی شبی ہوگی۔ اب تو کتنا جلدی سے عزاداران میں تابوت نکلیں گے، علم آئے گا، شبیاں آئیں گی، گہوارے آئیں گے، بہت تیزی سے جا رہا ہے، لہذا گریہ میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ مجلس کو میں مکمل کیے دیتا ہوں۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور اس کے بعد ایک جا رہا تھا، ظہر کا وقت آیا، حسین نے حبیب سے کہا جاؤ حبیب، بس مجلس ختم ہو گئی، 1 دقیقہ بھی نہیں ہے صاحب کا مجلس ختم۔ حبیب سے کہا جاؤ، جانے کے بعد کہو جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک دی جائے تاکہ ہم جو ہے نماز کو ادا کر لیں۔ حبیب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے تاکہ نماز پڑھ لی جائے۔ ادھر سے حسین نے آواز دی، اب نماز تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، حبیب نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، آقا کی طرف کہا کہ آقا مجھ کو اجازت دیجئے، اب آپ کے جد کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ حملہ کیا، اللہ اکبر، بوڑھے حبیب حملہ کیا، دشمنوں پر حملہ آور ہوئے، ظالموں کو واصل جہنم پہنچایا۔ ایک وقت وہ آیا، حبیب نے آواز بلند کی، اے آقا میری مدد کو آئیے۔ حسین سرانے پہنچے، حبیب کے سر کو رکھا، جزاکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور مجلس ختم ہو گئی۔ حبیب کے زانوں پہ سر رکھا، حبیب نے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے۔ حبیب نے چہرے کو دیکھا کہ آقا میرا سر آپ اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے، مولا آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ بس اس کے بعد حبیب کے رخسار پہ رخسار رکھ کر حسین روئے،
گریہ کیا، میرا بچپن کا دوست دنیا سے چلا گیا۔ قسم خدا کی یہی وہ مرحلہ تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب عصر عاشور حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے میری نصرت کرنے والا؟ تو مقتل سے آوازیں بلند ہوئی، اے مولا موت نے مجبور کر دیا، کٹی ہوئی گردنیں نصرت حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہی تھی، اے آقا ہم آپ کی مدد کو